نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ تمام ناظرین خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے اور رمضان المبارک کی برکتیں لوٹنے میں مصروف ہوں گے۔ تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہماری زندگی کے اندر رواں دواں ہے، جس کا آج 7واں روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے، اس میں روزہ دیکھیں گے ہم کہ روزہ کہتے کس کو ہیں اور روزہ ہمیں کن کن چیزوں سے روکتا ہے۔ روزہ جو ہے وہ صبح سحری سے لے کر مغرب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور اجماع سے روکے رکھنے کو روزہ کہتے ہیں۔ لیکن صبح ہم نے سحری کے بعد روزہ بند کر لیا، اب نہ ہی ہم نے کوئی چیز کھانی ہے اور نہ ہی کوئی چیز پینی ہے اور نہ ہی ہم نے جماع کرنا ہے۔ جماع سے مراد یعنی کہ بیوی کے پاس نہیں جانا دن میں۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا روزہ کہلاتا ہے۔ اب روزے کے اندر ہم نے کون کون سے اعمال کرنے ہیں، کن کن برائیوں سے بچنا ہے۔ اب روزہ جو ہے وہ صرف اور صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے کہ بھوکا صبح سحری سے کو کھا کے بند کر دیا، مغرب تک جو ہے اپنے آپ کو کچھ نہ کھایا نہ پیا تو نہ کچھ، یہ جو ہے یہ روزہ، یہ آپ جو ہے اس میں بھوکے تو رہ سکیں گے لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ اب دیکھیں جب صبح سحری کھائی ہے تو اس کے بعد ہم نے روزہ صرف اور صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، اپنی زبان کو بھی برے کلام سے لغو باتوں سے بچانا ہے، اپنے کانوں سے برا سننا نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے برا دیکھنا نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے برا کرنا نہیں ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو، اپنے وجود کو پورے کو جو ہے وہ احکام الہی کے مطابق گزارنا ہے۔ یعنی کہ اس میں بعض احباب ایسے بھی ہیں جو سحری کھا کے ساری رات کھیلتے رہتے ہیں، جب سحری کھا کے سوتے ہیں تو وہ سارا دن سو ہی رہتے ہیں، تو ہم عصر کے قریب یا روزہ افطار کے قریب اٹھتے ہیں اور روزہ افطار کر رہتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے روزہ جو ہے اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ روزہ تو وہ ہے جس میں 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کیا جائے، اس کے بعد نوافل کا بھی اہتمام کیا جائے، اس کے بعد ذکر اذکار بھی کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو اپنی زندگی کے معاملات ہیں وہ کیے جائیں، ساتھ ساتھ ذکر اذکار بھی کیا جائے، کیونکہ اس مہینے میں ذکر اذکار، تلاوت، نوافل کو بڑی فضیلت ہے، کیونکہ جو نوافل ہیں ان کو جو ہے سنت کی مقدار جو ہے فضیلت حاصل ہے، اور جو سنت ہے ان کو فرض کی قدر جو ہے فرض کی رتبے کے مطابق ان کو جو ہے فضیلت حاصل ہے، اور اسی طرح جو فرض ہیں ان کو اللہ نے 70 گنا بڑھا دیا، یعنی کہ جو 2 رکعت نماز فرض ادا کرے گا، یعنی کہ اس کو 70 گنا اللہ نے اس کا اجر اور ثواب اس کا بڑھا دیا۔ تو یہ رمضان کی جو ہے دن کی برکتیں ہیں، اس میں اب جو ہے ویسے رمضان کے علاوہ جب نیک اعمال کرتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو رمضان کے اندر کریں گے تو وہ ان کو 10 کو بڑھا کر اللہ 70 گنا کر دیتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو جو ہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہ جو احکام الہی ہیں ان کو صحیح معنوں کے اندر ادا کرنا ہے۔ اب روزے کو جو ہے صحیح معنوں کے اندر ادا کرنا ہے۔ اب جو روزہ ہے، اب روزے میں صبح سحری کو روزہ رکھا جائے، اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کی جائے، اسی طرح جو ہے اس کے بعد جو ہے زندگی کے معاملات کیے جائیں، پھر اس طرح ظہر کی نماز پڑھی جائے، اس کے بعد نوافل پڑھے جائیں، قرآن کی تلاوت کی جائے، عصر کی نماز، اس طرح مغرب اور عشاء کی نماز با جماعت کے ساتھ اور خصوصاً نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ تو جب نماز تراویح اور یہ سارے احکامات ہم کریں گے اور اپنے آپ کو وہ جو ہم غیر رمضان میں کرتے تھے ان سے بچیں گے، تو
ہماری جو ہے زندگی کے جو ہے اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے رمضان بھیجا ہے وہ مقصد ہمیں مل جائے گا. یعنی کہ رمضان کا معنی ہے جلانے والا. یعنی کہ ہمارے جو غیر رمضان میں برائیاں ہوتی ہیں، ہم جب نیک اعمال کرتے ہیں تو برائیاں جو ہے نیک اعمال کی بدولت برائیوں کو مٹایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے. تو جب عید کی نماز پڑھ کے یہ اپنے گھر کو آ رہا ہوتا ہے عیدگاہ سے، تو حدیث سے ملتا ہے گویا کہ اس طرح ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہے روزہ یہ جو رکھ رہے ہیں ہم، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں جس طرح روزہ رکھنے کا حکم ہے، جس طرح اس مہینے کا جو ہے احترام کرنے کا، اس کی قدر کرنے کا، جیسے صحابہ کرام رمضان سے پہلے رمضان کی استقبال کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر رمضان المبارک کی اہمیت سمجھنے اور صحیح طرح روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.